علامہ صاحب اب ذرا یہ بتائیے، جو اس وقت علامہ صاحب نے ایک بات فرمائی کہ سرکار علیہ السلام کی احادیث میں تواتر سے ہمیں یہ انداز ملتا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، لیکن سرکار علیہ السلام نے عملاً یہ کر کے بھی دکھایا، اور پھر ایسا کر کے دکھایا کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس کے تقاضے بھی پورے کیے، اس کا انداز بھی ہمیں بتلایا انداز کیا ہونا چاہیے، اس کی اہمیت سے بھی ہمیں آگاہ کیا، اس کے فوائد بھی بتلائے۔ آج بہت ضروری ہے، دیکھیں جہاں مسلم ورلڈ کی بات کر رہے ہیں اپنی جگہ، لیکن جو غیر مسلم ہمیں دیکھتا ہے، ہم آپس میں ہی جو ہے ایک دوسرے کو تبلیغ نہیں کر پا رہے، صحیح انداز سے بات نہیں سمجھ پا رہے، ایک غیر مسلم کو کیسے قائل کریں گے؟ ذرا سرکار علیہ السلام کی سیرت پاک کے بارے میں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت خوبصورت سوال، اور اگر ہم اس کو یوں دیکھیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ایک ایسے کامل معلم اور مبلغ کی شخصیت کا نام ہے کہ آپ نے ایک ایسی تبلیغ فرمائی ہے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ایسے خوبصورت انداز میں سر انجام دیا ہے کہ اسی کی خوبصورتی کا یہ عالم ہے کہ قیامت تک کے لیے جس کا ڈنکا بج رہا ہے یا جس کا نام روشن اور منور رہے گا وہ جاند عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ قرآن کی تعلیمات ہوں یا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہوں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اہمیت، افادیت، اس کے تقاضے اس پر معزز محترم علماء کرام نے ذکر کیا۔ لیکن میں جب انداز تبلیغ کی بات کروں یا حضور علیہ السلام کی سیرت کے ان مبارک گوشوں سے اس جانب نظر کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو وہاں مجھے حضور علیہ السلام کی تبلیغ میں کچھ اصول نظر آتے ہیں، جن اصولوں پر حضور علیہ السلام نے عمل فرمایا، اور پھر مثالوں کے ذریعے سے ان مبارک مثالوں نے ہمارے لیے رشد و ہدایت کا سامان کیا۔ جیسے مثال کے طور پر پہلا اصول حضور علیہ السلام کی تبلیغ میں ہمیں نظر آتا ہے، وہ ہے اصول تدریج، یعنی گریجولی جو تبلیغ کا جو تسلسل ہے وہ حضور علیہ السلام کی شخصیت میں ہمیں نظر آتا ہے۔ کس وقت کس شے کی تبلیغ کرنی ہے، اگر اس امر کو دیکھنا ہے تو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دیکھیے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے 13 سال کا عرصہ مکہ المکرمہ میں گزارا، ان 13 سال کے احکامات کو اٹھا لیجئے، ان 13 سال کی تبلیغ میں دیکھ لیجئے، حلال اور حرام اور حکم امتناعی جتنے بھی تھے ان میں سے آپ کو کوئی بھی لازم ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا۔ وہاں کیا بات نظر آئے گی؟ توحید کا پیغام، وہاں رسالت کی بات ہوگی، وہاں اس کے ساتھ ساتھ تقدیر کے عقیدے کو پختہ اور مضبوط کیا جا رہا ہو، یعنی عقائد کی پختگی اور وہ چیزیں جو لوگوں کو اپنے قریب لانے کا ذریعہ اور سامان بن رہی۔ امتناعی جتنے بھی احکامات تھے اس میں سے 13 سال میں حضور علیہ السلام نے کوئی بھی ذکر نہیں فرمایا۔ یہ گریجولی وہ اس کا اثر تھا کہ پھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ تشریف لائے تو حلال اور حرام کے تمام احکامات ہمیں مکہ المکرمہ کے بعد مدینہ المنورہ میں نظر آتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب مکی جو صورتیں ہیں ان کا مزاج الگ نظر آتا ہے اور جو مدنی صورتیں ہیں اس کا مزاج الگ نظر آتا ہے۔ یہ اسی تبلیغ کے اصول کی جانب ایک اشارہ ہے، جیسا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور علیہ السلام نے گورنر بنا کر بھیجا ہے تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی یہی گریجول ذکر فرمایا، کہا پہلے جا کر انہیں دعوت توحید دینا، اگر وہ قبول کر لیں پھر انہیں نماز سکھانا، پھر جب وہ نماز پر آ جائیں پھر انہیں زکوٰۃ کے احکامات دینا، کیونکہ جسمانی عبادت سے زیادہ مالی عبادت مشکل ہوتی ہے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ تم پہلے ہی ان سے زکوٰۃ کے احکامات ذکر کر دو، وہ نماز سے ہی چلے جائیں۔ پھر دوسرا اصول حکمت ذکر کیا۔ علامہ اندلسی نے ذکر کیا ہے کہ حکمت ایسا کلام یا سلوک ہے جس میں اکراہ اور زبردستی کا پہلو موجود نہ ہو اور طبع انسانی اسے فوراً قبول کر لے، یعنی انسان کی طبیعت، اس کے مزاج، اس کی نفسیات کے مطابق آپ اسے کوئی چیز دیں جو اسے ڈائجسٹ کر لے، اسے ایبزارب کر لے، اسے ایکسیپٹ کر لے اور قبول کر لے، یہی اس تبلیغ کی کامیابی ہوتی ہے۔ یعنی آپ ابتدا ہی میں اسے ہیوی ڈوز نہ دیں، بالکل، اگر کوئی گناہ گار ہے اسے اتنا ہیوی ڈوز نہ دے دیں کہ متنفر ہو جائے۔ ایک بوڑھے صحابی ہیں جو حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے، ظاہر سی بات ہے کہ زندگی کے ایک عرصہ گزر چکا تھا، اب حضور کی خدمت میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ وقت بہت گزر گیا ہے، باقی وقت بہت کم بچا ہے، کچھ تھوڑی سی باتیں ایسے بتا دیں کہ جو میرے لیے کافی و شافی ہو جائیں اور میں وہ کرتا رہوں اور مجھے جو ہے بہت اجر مل جائے۔ اب یہ جو لے کر آئے تھے سوچ، حضور علیہ السلام اس پر کوئی انہیں وظیفہ کوئی عمل دیتے تھے، یہ بھی کافی تھا، لیکن اس سے پہلے حضور نے ڈھارس بندھائی، فرمایا دیکھو تم اس نیکی کی جستجو کے لیے جو آئے ہو نا اپنے گھر سے چل کر میرے پاس، جس رستے سے گزرے ہو، ہر رستے میں موجود پتھر نے بھی، درخت نے بھی تمہیں سلام کیا ہے، تمہاری مغفرت کی دعائیں کی۔ اب آپ بتائیے کہ حضور نے جو نسخہ دینا تھا وہ تو دینا ہی تھا،
اس سے پہلے کہ جسے مدینہ کی گلیوں میں موجود مٹی اور پتھر دعائیں دے رہے ہوں، ان کی حوصلہ افزائی کتنی زیادہ ہوگی. اگر کوئی صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ میری زبان میں لکنت ہے، میں قرآن سے اتنا نہیں پڑھ سکتا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، جو اچھے سے پڑھتے ہیں ان کے لیے 1 اجر ہے، جو جناب رک رک کر ٹھہر کر جن کی لکنت ہے انہیں اللہ رب العزت 2 اجر عطا فرماتا ہے. لا اکراہ فی الدین ہے، بالکل دین میں جبر نہیں ہے. اگلا اصول دیکھیے، فرمایا قول لین فبما رحمت من اللہ لنت لہم. حضور کی نرمی، حضور کا وہ مبارک انداز کے دل کو موہ لینے والا. اگر ایک بدو شخص آتا ہے اور مسجد میں ایسا کری عمل کرتا ہے کہ صحابہ مارنے کو دوڑتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ نہیں، ٹھہر جاؤ، روک دو، اسے بالکل چھوڑ دو. اس نے اپنی جو عمل کرنا تھا وہ کر لیا. حضور علیہ السلام کے اس حسن سلوک کے بدلے میں وہ مسلمان ہو جاتا. اگر ایک غیر مسلم آتا ہے، کہتا ہے میں نے کھانا کھانا ہے، 1 بکری کا دودھ، 2 کا، 3 کا، 7 بکریوں کا دودھ پی گیا، حضور دیتے رہ گئے، وہ پیتا چلا گیا. اگلے دن کلمہ پڑھ لیا، فرمایا اب پیو، 1 سے زیادہ نہیں پی پا رہا. حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو کافر ہے وہ 7 آنتوں سے پیتا ہے اور مومن جو ہے وہ 1 آنت سے پیتا ہے. یہ جو تمام اصول حضور علیہ السلام کی تبلیغ میں نظر آتے ہیں، یہ اصلاً وہ مدارج ہیں جن کو اختیار کر کے حضور علیہ السلام کی سیرت کے ان مبارک اصولوں پر عمل کر کے اس امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو قیامت تک سر انجام. بالکل ٹھیک ہے.